بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت کردہ آیات ترجمہ و تفسیر ماشاءاللہ ایک اچھا تسلسل اور بھرپور تشریح اور تفسیر جو ہے ماشاءاللہ پیش کی گئی۔ اس کی ایک مختصر سمری جو ہے جو لیسن اور کمپیریزن جو ہے جو قرآن کی باقی آیات کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بڑا کلیئر کر کے یہ میسج دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو پھر وہ باقی جو پہلی شریعتیں اور جو پہلی الہامی کتابیں ہیں وہ مفقود ہو گئی۔ ان کا درس، ان کی تبلیغ، ان کی شریعت کو فالو کرنا جو ہے ناممکن بنا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ چونکہ یہود اور جو نصارہ ہیں ان کی کوشش یہ رہتی تھی بار بار، ان کے جو وفود بھی ملتے تھے وہ جو مشرکین مکہ کے ساتھ اور انصار کے ساتھ جو یہود کے اختلاط ہوتا تھا، اس اختلاط میں یہ بات شامل ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم سارے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو نیا پیغام لے کر آ گئے ہیں اس پیغام سے ان کو واپس لاتے ہیں، اور جو پہلا پیغام ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کو اس کی طرف لے آتے ہیں، اس کے اوپر ہم کو لین دین کر لیتے ہیں، اس کے مطابق یہ اپنا طریقہ کار اگر بدل لیں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو رب کریم نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ کو تو ایک واضح نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ رب العزت نے معجزہ قرار دیا کہ آپ 40 سال جس قوم کے بیچ رہے ہیں اور 40 سال کا آپ کا کریکٹر اور کردار اور لوگوں کے ساتھ سلوک، آپ کا معاشرت، تمدن اور آپ کا جو رویہ ہے، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو نبوت کے بعد آپ کا جو کردار ہے وہ صادق اور امین انہوں نے خود مانا۔ تو جس شخص کو رب کریم نے ایک معجزے کے طور پہ بھیجا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہود اور نصارہ کی جو بات ہے اس کو مان لیں؟ اور ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی بھی اور اگر آپ بھی ان کی بات کو مانتے ہیں اور اپنے اس کردار سے جو رب کریم نے دیا ہے اس سے واپس ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ تو ایک ایسا پکا پیغام دے دیا۔ اس کے بعد بنیادی طور پہ اب آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کا جو ہے یہ ایک قسم کا جو قضیہ ہے اس کو لپیٹا جا رہا ہے اور اس کو آخری ٹچ دیا گیا ہے۔ یہاں چونکہ پوری جو یہ صورت آ رہی ہے یہ بنیادی طور پہ بنی اسرائیل ہی کے بارے میں، ان کا پورا کردار، ان کے اوپر جو اللہ رب العزت کی نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے سارا، اور پھر اس کے بعد ان کا وہ رویہ کہ ان نعمتوں کا کفران نعمت جو کیا گیا ہے اس کو وہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ظاہر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد نبی تھے جن کو عالمگیر پیغام جو ہے نا یہ دنیا میں پہنچانے کا موقع دیا گیا۔ اور آپ اگر غور کریں تو کسی بھی جو انبیاء میں سے کسی کو بھی یہ ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ اتنے بڑے علاقے میں چل پھر کر اب اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیں اور اپنے نائب مقرر کریں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کر رکھی تھی کہ میری جو اولاد ہے اس میں امامت عطا کر۔ رب کریم نے یہ کہہ دیا کہ جو نیک مخلص اور پارسا ہوں گے آپ کی اولاد سے ان کو ہر صورت امام بناؤں گا، لیکن وہ لوگ جو کفران نعمت کریں گے اور جو حق کے راستے کو چھوڑ دیں گے ان کا جو ظالم نہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں عراق سے لے کر مصر تک، فلسطین سے شام تک اور پھر یہ عرب کا جو خطہ ہے اس سارے کے بیچ اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے لوط علیہ السلام وہ ادھر تھے، اسی طرح سے جو ادھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں، تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے علاقوں میں ایک قسم کا چل پھر کر لوگوں کو اللہ رب العزت کی دعوت دی ہے۔ اور یہ پہلی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی اور پہلی عالمگیر حق کی دعوت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی۔ اچھا پھر جب آپ نے اپنے یہ سارے جو انبیاء تھے جو انہی کی نسل سے تھے ان کو جب جو ہے یہ جو کر دیا گیا تفویض کر دیا گیا یہ پیغام
تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا انعام جو گنوایا گیا ہے یہود کو بار بار جو کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام دو بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام اور آگے کی نسل چلتی ہے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو ادھر عرب میں تھے، اور عرب میں جو ہے نا ان کے یہ بڑی دیر بعد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اپنا جو ایک جو ہے نا یہ جو نبوت کا جو وہاں کی تسلسل تھا اس کو اللہ رب العزت بریک کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا آغاز جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر دیکھیں تو ظاہر ہے ان کی اولاد سے تو اتنے پیغمبر آئے، اور یہ جو حضرت آپ دیکھیں یعقوب اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے جتنے پیغمبر تھے، یہ اتنی بڑی نعمت تھی، اتنا بڑا تسلسل تھا جس کا تاریخ میں کوئی موقع نہیں ملتا۔ دنیا کے اوپر اگر نگاہ جڑائی جائے تو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی ایسا کوئی گروہ، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا گروپ نہیں ملتا جس میں اگر اقتدار کی بات ہو، فضیلت کی بات ہو، تو کوئی شخص جو ہے یا کوئی گروہ افورڈ کرے کہ وہ اسی ایک گروہ کے لوگوں کو جو ہے وہ سربراہ مقرر کرتا رہے، لیکن رب کریم نے صرف بنی اسرائیل کو یہ موقع دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو امامت دے کر سب سے بڑا انعام امامت ہے، اور اس کے بعد ان کو بڑی یعنی یہ امامت جو ہے اسی کی فضیلت سے وہ ام الخیر کہلائے۔ اچھا، اب ام الخیر ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ شرک کی طرف چلے گئے، اخلاقی پستی میں ڈال گئے، اور اتنا دور چلے گئے کہ ان میں یہودیت پیدا ہو گئی، ان میں عیسائیت آ گئی انہیں انبیاء کے بیچ، تو اتنے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور پھر دوسرا انہوں نے جو سب سے بڑا جرم جب جو گنوایا گیا وہ یہ ہے رب کریم کے کلام تورات اور انجیل میں تحریف کا کام ہے، اور تحریف بھی ہر طرح سے جو ان کے لیے ممکن تھی، خواہ وہ ماننی تھی یا خواہ جو لفظی ہو، لیکن انہوں نے ہر طرح سے جو اس تحریف کو جہاں ان کو موقع ملتا کہ ان کا اپنا فائدہ ہے وہ اپنے فائدے میں اور عام لوگوں کے نقصان میں اس تحریف کو جو ہے نا وہ شامل کر لیا۔ یہ سب سے بڑا ان کا جرم تھا۔ اچھا، اب اگر دیکھیں تو رب کریم نے تو یہی کہا کہ جی کوئی بھی ایسی قوم جو کوئی جرم کرے، مجرم ہو، ظاہر ہے وہ قوم جو ہے نا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا ایک لبرٹی وہ پرووائڈ کی جائے، لیکن دنیا میں بھی کسی مجرم کو لبرٹی نہیں دی جاتی، اور دنیا میں بھی مجرم واقعتاً یہ تین طریقے استعمال کرتا ہے، یا لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، گروہ بنا لیتا ہے، پریشر ڈالتا ہے، جس طرح کہ آج کل کا تسلسل دیکھ لیں کہ ہمارے سوسائٹی میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، پارٹیاں بن گئی ہیں، سیلف سینٹرڈ جو اپروچ ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ نہ ملکی مفادات دیکھے جاتے ہیں، نہ معاشرتی مفادات دیکھے ہیں، نہ تمدن کو دیکھا جاتا ہے، نہ پالیٹکس کو دیکھا جاتا ہے، نہ اخلاقیات کو دیکھا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بلڈوز کرتے ہوئے صرف اپنے مفادات کو اور ایک آدمی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی تھا طریقہ کار ہے جو اس سے پہلے جو گزر چکا۔ ایک یہ ہے رب کریم نے کہا کہ یہ قیامت میں نہیں چلے گا، دوسرا کہا کہ یا اگر کوئی آدمی اکٹھے نہیں کرتا، دوسرا طریقہ جو دنیا میں رائج ہے وہ یہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا، جیسے اگر میں شبیر صاحب کو جانتا ہوں، شاہد صاحب کو جانتا ہوں، لاسف صاحب کو جانتا ہوں، بی ایم جی صاحب کو جانتا ہوں، راز صاحب کو جانتا ہوں، تو میں یہی کر سکتا ہوں کہ چلو جی لو جی، میں یہ کہتا ہوں کہ چلو چھوڑو یار کیا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ معاف کرو، چھوڑے جانے دیں۔ تو یہ کبھی کبھی آدمی جو ہے نا وہ دوستوں کے اس پریشر میں بھی آتا ہے، اور بعض اوقات کوئی اخلاقی ایک جو برن رکھنے کے لیے تو آدمی کہتا ہے کہ اچھا اس سے صرف نظر کرو۔ رب کریم نے کہا ہے کہ یہ میری سنت ہے کہ صرف نظر نہیں کیا جائے گا، جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، اور مجرم کو اپنا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں سفارش نہیں چلے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص خود اتنا سیلف سفیشینٹ ہے، سیلف سفیشینٹ اور اسباب کا مالک ہے، اور جو اسباب کا مالک ہوتا ہے نہ گروپ بناتا ہے نہ سفارش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی لو یہ لو، میں تجھے یہ اسٹام دیتا ہوں، میں تجھے اتنا سونا دیتا ہوں، وہ فلاں زمین کا مربع لکھ کے دیتا ہوں، فلاں باغ میں تیرے نام کرتا ہوں، تو بس لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب رب کریم نے کہا نہ وہاں سونا، نہ وہاں باغ، نہ وہاں کوئی اور چیز، کوئی چیز جو ہے نہ کرنسی چلے گی، لہذا یہ سارے اسباب جو ہے اس کا رد کیا۔ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ جو علماء کا یہ موقف ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ معتزلہ کا بھی یہ تھا کہ جی گناہگار مومن جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے،
لیکن باقی جو مفسرین ہیں اور باقی جتنے بھی جو محقق ہیں، ان کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ایسی نص موجود ہیں جن سے مومن جو اگر کوئی گناہ گار بھی ہے تو اس کو رب کریم قیامت والے دن کچھ نہ کچھ رعایت دیں گے، خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، خواہ کوئی اور طریقہ کار جو رب کریم کو پسند آئے وہ مومن کے لیے موجود ہے، حتیٰ کہ مومن جو ہے اپنی سزا بھگت کے بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ کافر کے لیے پکا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، یہود کا ذکر کیا گیا ہے، عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اصل ہدایت کو چھوڑ دیا وہ جو اس طرف آئے ہیں، یہ آیت جو ہے ان کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرتی ہے۔ اچھا اب اگر ذرا آپ غور کریں تو یہ جو آیت ہے، یہ جو 123 آیت ہے، یہ آخری آیت جو آج پڑھی ہے، یہ قرآن میں دیکھیں نا رب کریم نے کہا کہ جی ہم جو آیت اتارتے ہیں کبھی کبھی اسی طرح کی ایک اور آیت اتارتے ہیں اور جو ہمارا میسج ہے اس کو ری انفورس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے بہتر آیت اتارتے ہیں، یعنی کہ جو میسج تھا اس میسج میں اور تقویت اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں۔ اس آیت کا اگر دیکھیں تو یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ یہ آیت اسی سورت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 جو ہے اس کو یہ اور یہ آیت بالکل سیم ہے ذرا سارے فرق کے ساتھ۔ اچھا اب اگر آپ دیکھیں جو یہ آیت ہے تو میں اگر اس کو تھوڑا سا میں دیکھوں جو میرے ذہن میں ہے آیت ہے جو 48 نمبر پہ ایگزیکٹلی یہ تو 123 ہے، وَاتَّقُوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اسی طرح سے جو ہماری آیت ہے یہ والی جو 123 ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اور 123 بالکل ذرا سے فرق کے ساتھ ہے۔ 123 کیا ہے؟ ایگزیکٹ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ لیکن میسج ایک ہی ہے، اسی میسج کو ری انفورس اللہ رب العزت نے کر دیا۔ دوسری صورت میں یہ یہود کفار اور مشرکین کو پکا پیغام مور لگا دی کہ رب کریم نے جو پہلی 48 نمبر آیت اتاری ہے اس آیت کو ری انفورس کیا ہے، اسی جیسی دوسری آیت اتار کر یہ کیا ہے۔ یہ وہ مثال ہے جس کا بعض جگہ پہ قرآن پاک میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو رب کریم ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہمیں ہدایت کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اس سپیس میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں، قرآن پاک کو ڈسکس کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہیں، ہماری زبان سے اگر کوئی لغزش ہو تو رب کریم وہ معاف کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں درست راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ علم حاصل کرنے کا موقع دے جو اصل علم ہے، اور ہماری اسی تک اللہ رب العزت جو محدود رکھے، اور اللہ تعالی ہماری رسائی بھی وہاں تک جو کرے۔ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ رب العزت سب کو خوش رکھے، صحت دے، خدا حافظ، اللہ خیر۔